السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ہاتھ اور پاؤں کا سن ہو جانا، یا جسم کے کسی بھی حصے کا سن ہو جانا۔ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن آگے تفصیل میں جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کا سن ہو جانا یا جسم کے کسی بھی حصے کا سن ہو، تو اس میں بنیادی پہلے تو ہمیں اس کی وجوہات جاننا چاہیے کہ اس میں کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں، کون سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہاتھ اور پاؤں اس لیے بار بار میں یہ نام لے رہا ہوں۔ ویسے تو جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اطراف ہوتے ہیں، جسم کے آخری حصے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ زیادہ محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہاتھ سن ہو گیا ہے، ہمارا پاؤں سن ہو گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی بھی معاملہ جب ہوتا ہے، ایسا رونما جب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو لوگ صحت پسندی کا شکار ہوتے ہیں، جو واک نہیں کرتے ہیں، ورزش نہیں کرتے ہیں، غذا اچھی مقدار میں لیتے ہیں، یعنی اچھی قسم کی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، فیٹ سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، پروٹین سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے ایسے افراد جو ہیں وہ ان امراض کے اندر جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ جب غذاؤں کا کیا کردار ہے اس میں کہ جیسے جو آدمی یہ چٹپٹی چیزیں یا چکنائیاں یا تلی ہوئی چیزوں کے جب استعمال زیادہ کرتا ہے، ورزش نہیں کرتا ہے، واک نہیں کرتا ہے، تو پھر لازمی بات ہے وہ ایسا ایسا جسم کے اندر وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، قبض کے وہ مریض ہو جاتے ہیں، پیشاب صحیح کھل کر نہیں آتا ہے، تو ایسے فیٹس، ایسی ایسڈ یہ پھر جسم کے اندر ایسا ایسا رکنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ کی جو نالیاں ہیں، جو وینز ہے، جو شریانے ہیں، وریدیں ہیں، وہاں پہ ایسا ایسا اندر چربی کی تہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، یا مختلف ایسے کیمیکلز اندر جمنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پراپر طریقے سے بلڈ جو ہے وہ جسم کے اطراف میں گردش نہیں کر سکتا، یعنی ہاتھوں میں، پاؤں میں جب وہ پراپر طریقے سے گردش نہیں کرتا تو وہ پھر ایسا ایسا جسم کو وہ حصہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں اپنی غذا کا صحیح غذا لینی چاہیے، نارمل غذا لینی چاہیے، جس میں سادہ غذا، سبزیوں کی زیادہ استعمال کیا جائے۔ تو اگر ہم اپنی غذا کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ایسی امراض جو ہے وہ روکی جا سکتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاج کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہاتھ اور پاؤں کے سن ہونے کے حوالے سے، تو وہ بھی اس ویڈیو میں میں نے بہت اچھی سی باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی۔ تو بنیادی طور پہ اس میں ہمیں جو ادویات لینی چاہیے، ادویات کے اندر خاص طور پہ ایسی ادویات لینی چاہیے جو ہمارے خون کو پتلا کرے، یعنی ایسی ادویات کا استعمال کیا جائے جو کہ ہمارے خون کو پتلا کریں، تاکہ خون جو ہے وہ پراپر طریقے سے وینز کے اندر وہ گردش کر سکے۔ تو اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ کالی مرچ جو ہے، یہ سنڈ، ادرک جو ہے، فلفل دراز ہے، دار چینی ہے، یعنی اگر ایسی ان چیزوں کا اگر آپ قہوہ بنا کر بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایسا ایسا جسم کا جو سن ہو جاتا ہے، یہ انشاءاللہ اس کو نارمل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر بنیادی طور پہ غذا دوائی کے حوالے سے دیکھا جائے کون سی ایسی ہم معجون استعمال کریں، تو ایک مارکیٹ کے اندر یہ مختلف کمپنیاں معجون خدر کے نام سے ایک معجون تیار کرتی ہیں، یعنی خدر کا بنیادی مطلب جو ہوتا ہے وہ سن ہونا ہوتا ہے۔ معجون خدر اس عمل کے اندر بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اگر وہ آپ ایک ڈبی معجون خدر جدید کے نام سے، یہ اجمل کمپنی والے بھی بناتے ہیں، تو یہ معجون خدر اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس کی ہاف ٹی سپون جو ہے، یہ آدھا چمچ جو چھوٹا چائے والا چمچ ہے، یہ آدھا چمچ آپ صبح و شام اگر آپ استعمال کرتے ہیں نیم گرم پانی کے ساتھ، یا دار چینی، لونگ یا ادرک اس کے کہوے کے ساتھ، تو انشاءاللہ بڑی جلدی جو ہے رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا جو جسم کا حصہ سن ہو رہا ہے وہ ایسا ایسا نارمل کنڈیشن میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو باقی بنیادی چیز اس میں جو میں نے آغاز میں بھی آپ کو بتائی ہے کہ واک لازمی کریں، ورزش کریں، غذا کو نارمل لیں،
تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔